بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ ایک ناول ہے مکلی میں مرگ۔ میں نے چونکہ اسے پڑھ لیا ہے، اور چونکہ جب آپ کوئی کتاب پڑھ لیں تو پھر آپ کا اتنا سا حق تو ہے کہ آپ اس پہ تبصرہ کریں۔ اب ظاہر ہے یہ کوئی ہرمن ہیس یا کافکا یا یہ قرۃ العین حیدر کا ناول تو نہیں تھا کہ جس کو میں بڑا اہتمام سے پڑھتا۔ میں نے بس اس کو پکڑ لیا کہ میں نے کہا جی ہمارے دوست کا ایک یہ ناول ہے، ادبی محفلوں میں ہماری ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو کیوں نہ دیکھیں کہ آج کل ہمارے ہاں کس طرح کا ناول لکھا جا رہا ہے۔ تو وہ ایک لطیفہ آپ کو سناؤں پہلے کہ حنیف رحمی جب وزیر اعلیٰ ہو گیا تو اس کے محلے میں خبر پہنچی کہ حنیف رحمی وزیر اعلیٰ ہو گیا ہے۔ تو ایک وہاں پر میرے جیسا تھڑے باز بیٹھا تھا، اس نے کہا ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ کسی نے کہا کہ کیوں، وہ کیوں نہیں بن سکتا وزیر اعلیٰ؟ اس نے کہا اس لیے کہ وہ تو ہمارا دوست ہے۔ تو غافر شہزاد کے بارے میں بھی یہی ہے کہ کیا یہ کوئی بڑا ناولسٹ ہے؟ میں تو ان کو بطور شاعر جانتا ہوں اور ادبی محفلوں میں ان سے بہت نیازمندی رہی ہے، تو لیکن ناول پڑھنے کے بعد میری رائے جو ہے وہ یکسر مختلف ہے، اور یقین تو آپ کو تب آئے گا جب آپ خود یہ پڑھیں گے ناول۔ ناول کا آغاز ہوتا ہے جی انسان، خدا اور کائنات، ایک بڑے کینوس پر سب کچھ ان تین الفاظ میں سمٹ جاتا ہے۔ کہ ہے یہ کیا ہے جی؟ یہ ناول ہے کہ کوئی خطبہ شروع ہونے لگا ہے؟ میں تو یعنی اس لائن پہ ذرا تھوڑا سا چوکنا ہو گیا کہ یہ جو غافر شہزاد ہے کیا کہنے لگے ہیں، لیکن میں نے کہا چلے شہزاد احمد مرحوم کے زیر سایہ میں نے ناول پڑھنے شروع کیے تھے۔ انہوں نے مجھے وہ 100 ایئرز آف سولیٹیوڈ اور پھر ایک سزوکو اندو کا ایک ناول تھا سائلنس، وہ پڑھوا دیا۔ وہ میں کہا جی ہمارا کیا تعلق ان سے، لیکن نہیں، اور کہتے تھے یار پہلے 100 صفحے پڑھ لو نا تو ناول بڑا ہے۔ یہ ان کا ایک انداز تھا، لیکن بہرحال ہم میرے خیال میں تو پہلے 5 سے 10 صفحے ہی اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ ناول کس طرف جا رہا ہے اور کیا۔ نہ میں پیشہ ور نقاد ہوں، پیشہ ور نقاد بہت سارے ہیں، وہ آپ کو ناول کی زیادہ بتا سکتے ہیں، لیکن اس ناول کو پڑھ کے میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ ایک بڑا ناول ہے۔ اگر بڑا ناول نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑے ناولسٹ کے اشارے ہمیں دے رہا ہے کہ شاید اس کے بعد وہ کوئی پتہ نہیں کیا کر دیں۔ عجیب ناول ہے، مجھے اس نے اپنی گرفت میں لیے رکھا کہ یہ اس ناول کا ہیرو جو ہے وہ موت ہے، بظاہر ہے، اس کا نام ہی عجیب ہے، مکلی میں مرگ۔ اب مکلی کیا ہے آپ جانتے ہیں، وہ ٹھٹھا والا قبرستان جسے یونیسکو نے وہ جو بین الاقوامی ہوتے ہیں اثاثہ جات، یعنی جو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کر لیا ہے۔ اور مکلی میں مرگ، تو قبرستان میں ظاہر ہے شادی تو نہیں ہوتی، وہ تو وہاں تو موت ہی ہوتی ہے۔ تو اب مکلی یعنی قبرستان جو ہے اس میں مرگ ہوئی، تو کیا اس میں خوبی ہوئی، کیا حیرانی کی بات ہے۔ لیکن اس کو جوں جوں ہم پڑھتے جاتے ہیں یہ خود کو انفولڈ کرتا جاتا ہے۔ اس کا ہیرو موت ہے اور اس کی ہیروئن زندگی ہے، اور حیات و ممات کی دو متوازی لائنیں ایسی چلتی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک انفینٹ جو معاملہ ہے، ایک لافانی رشتہ جو ہے زندگی اور موت کا انسان کے ساتھ، وہ چونکہ زندگی میں عموماً جتنے بھی بڑے معاملات ہیں اس میں دیکھیں نا عاشق، معشوق اور تیسرا رقیب شامل ہو جاتا ہے۔ راشد صاحب نے کیا خوبصورت اس تکون کو بتایا ہے کہ مطلب ایک تو اور ایک میں اور ایک وہ،
یہ 3 زاویے کسی مثلث قدیم کے ہمیشہ، آپ پڑھ لیجئے اسے. تو ناول کی شکل میں، یعنی اگر آپ نے ہرمن ہیس کا نارسس اینڈ گولڈمنٹ پڑھا ہے جس میں زندگی اور موت کا عجیب تقابل ہے، یہ اس طرز کا ناول ہے. اور کمال اس میں یہ ہے کہ لکھنے والے نے یہ سوچ کر نہیں لکھا کہ میں کوئی عظیم ناول لکھ رہا ہوں. اس نے تو جیسے جھجکتے شرماتے ایک بہت بڑے موضوع کو ہاتھ ڈال دیا. یہ آپ کو، اور اس کی تزئین کے لیے غافر شہزاد کے بارے میں اگرچہ ہر ناول کے آغاز میں لکھا جاتا ہے کہ اس کے کردار بیانی اور واقعات جو ہیں ان کا حقیقی زندگی سے تعلق نہیں، لیکن اس کے تمام کردار، اس کے تمام واقعات میرے سامنے فلم کی طرح چل رہے ہیں. ان میں سے کئیوں کا تو میں شاہد بھی ہوں. اور چونکہ غافر شہزاد شاعر ہونے کے علاوہ، ناولسٹ ہونے کے علاوہ ایک بڑے ڈیوٹی فل سرکاری ملازم بھی ہیں، اور اس حوالے سے جو واقعات ہیں اور تاریخ میں ان کا جو تسلسل ہے اور ان کو جس طرح انہوں نے فٹ کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے مشاق نریٹر ہیں. یعنی جو بیانیہ ہے وہ اتنا باکمال ہے کہ اس کے لیے اس میں جو کردار ہیں وہ بابا مستان اور پھر طارق اسماعیل، اور یہ زندگی اور موت کے مابین ایک ایسی کشمکش ہے جس میں حقیقی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے جستجو اور کوشش فرض ہے. وہ گور پیا کوئی ہور والا معاملہ جو ہے، آپ نے اگر حقیقی زندگی جینی ہے تو اس زندگی میں اس کا سامان پیدا کریں. مجھے تو کم و بیش یہی سمجھ آیا ہے. ویسے میں پھر کبھی کوشش کروں گا، جتنی باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھی میں نے بتا دی. یہ ایک بڑا ناول ہے اور اس کو ضرور پڑھیے. میں ذاتی طور پہ اس سے بہت متاثر ہوا ہوں. امید ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگے گا. شکریہ.